اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177۔ اس آیت کو علماء کہتے ہیں یہ آیت البر ہے، یعنی نیکی کی آیت ہے، جو اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نیکی کا وہ حقیقی تصور بیان کیا ہے، کیونکہ انسان اپنے ذہن میں اپنے مطلب کے نیکی کے تصورات قائم کیے رکھا ہے، لیکن جس ہستی نے اس کو پیدا کیا ہے وہ یہ زیادہ بہتر جانتی ہے کہ نیکی کا اصل تصور کیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اور تمام انسانوں کو یہ بات یاد دلائی کہ نیکی کا جو حقیقی تصور ان کے رب کے نزدیک ہو کیا ہے۔ تو آئیے ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نیکی کے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلا جو درجہ ہے نیکی کا وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہو، اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو ان کے اوپر نازل کی ہیں ان کے اوپر وہ ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ پہلا درجہ اللہ کے نزدیک وہ ایمان کا درجہ ہے۔ اگر یہ جتنا کمزور ہوتا ہے اتنا ہی میرا اور آپ کا نیکی کا تصور بھی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا درجہ اس کا یہ بیان کیا کہ وہ حقوق العباد ہیں، کہ انسان ہونے کے ناطے ہم معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور رہتے ہیں، اور جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کے کچھ حقوق ہمارے اوپر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اور وہ تمہیں بڑا پسند ہے، تم اللہ کے راستے میں وہ اپنا پسندیدہ مال جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہے وہ اپنے رشتہ داروں پر، سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے کہ اگر وہ غریب ہیں کمزور ہیں تو ان کو اپنے مال میں سے ان کے لیے مدد کی جائے۔ دوسرے نمبر پر جو حق بنتا ہے وہ یتامہ کا حق ہے، جو یتیم لوگ ہیں ان کے اوپر آپ ان کی فلاح و بہبود کے اوپر، ان کی جو نگہداشت کے اوپر آپ اس کو لگائیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے کہا محتاجوں کو، مسکینوں کو، کہ جو ان کے حالات زندگی تنگ ہیں آپ ان کے لیے آسانی کا باعث بنیں، اور مانگنے والا کوئی اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنا مال اس کو دے دیں۔ پھر غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے تو اللہ نے کہا کہ یہ دوسرا درجہ ہے نیکی کا، کہ آپ اپنا دل پسند مال ان لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے لگائیں۔ پھر تیسرا درجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ وہ معاملات ہیں کہ جو آپ کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے سر انجام دینے ہیں۔ تو ایمان والوں کا کہ جو نیکی کا تصور واضح کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ جب وہ عہد کرتے ہیں تو اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عہد کی پاس نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر لوگوں کے ذہن کے اندر نیکی کا یہ تصور ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں، وہ حج اور سارا کچھ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں اور اپنے وعدے سے پھر جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ نیکی کا حقیقی تصور اگر کسی نے جاننا ہے تو اس کا ایک کام یہ بھی ہے کہ جب معاملہ کرے تو معاملے کو پورا کرے، اور وعدے کو پورا کرنا اس کا حق ہے۔ پھر اگلی صرف یہ بیان کی کہ نیکی یہ ہے کہ جب کوئی سختی آ جائے تمہارے اوپر، کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے اوپر تم صبر کرو۔ یہ بھی نیکی کا ایک درجہ ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے کہ جب آپ کو مشکل آئے، اللہ تعالیٰ جب آپ کو مشکل میں ڈال دے تو اس وقت آپ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اور یہ یقین رکھیں کہ یہ مشکل بھی اللہ ہی کی طرف سے اگر آسانی اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے تو یہ بھی ایک نیکی کا تصور ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہی سچے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا، اور یہی لوگ کامیاب ہیں اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو نیکی کا یہ تصور کہ انسان ایمان کی کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ حقوق العباد کو ادا کرتے ہوئے اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو معاملات انسان کرتا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے تینوں درجوں میں نیکی کے تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ سارے کام کرتے ہیں، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا کے اندر تو بہت اچھے معاملات کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی اور اس پر غور و فکر کر کے نیکی کے اس حقیقی تصور کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔